السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجمع یوم القیامت بلجام من النار۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا جو ہے اس کے بارے پروگرام ہے، اور 3 اس سے پہلے ہم ویڈیو ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ مرزا صاحب نے کہاں کہاں پر کتمان حق کیا ہے اور کہاں فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں، اور جو ان کا جو دعویٰ ہے صحیح الاسناد احادیث کا، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں پر اپنے دعوے میں وہ سچے ہیں، کہاں جھوٹے ہیں، اور کس جگہ پر انہوں نے کتمان حق کیا ہے، حق کو چھپایا ہے۔ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث نمبر 4 کے تحت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ہمراہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے پاس کھڑا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میرے کندھے پر اپنی کوہنی رکھی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے۔ مجھے شروع ہی سے یہ امید واثق تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر عمر گئے۔ تو میں توقع رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ موت کے بعد بھی اکٹھا فرما دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب میں نے اس شخص کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث نمبر 4 انجینئر صاحب نے یہ جو ہے حدیث نمبر 4 کے تحت صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ روایت پیش کی ہے۔ اب اس روایت میں انہوں نے یہ جو الفاظ میں نے آپ کو سیم ٹو سیم انہی کی لٹریچر سے پڑھ کے سنائے، اس میں انہوں نے کہاں ڈنڈی ماری ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہے، اور جو روایت پیش کی ہے میں نے الفاظ آپ کے سامنے ان کے پڑھ کے سنا دیے، لیکن اس کے اندر کہاں انہوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو مجھے عمر سے زیادہ محبوب ہو، اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جیسے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے، میں اللہ سے ملوں تو عمر جیسے اعمال میرے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، یہ الفاظ بھی انہوں نے نہیں نقل کیے، اور صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ علی رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ان جیسے اعمال کے ساتھ اپنے اللہ سے ملوں، میں عمر جیسے اعمال کے ساتھ، اور صحیح بخاری اور مسلم کا حوالہ دیا، اور یہ دونوں جگہ الفاظ چھپا دیے۔ اب یہاں پر انہوں نے انجینئر صاحب نے کتمان حق کو چھپایا، حق کو کیوں چھپایا؟ دیکھیں ایک گروہ وہ ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے وہ جو ہے ان کے الفاظ اور ان کی جو باتیں ہیں لوگوں کے سامنے ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی کہ وہ صحابہ سے کتنا بغض رکھتے ہیں، اور صحابہ دشمنی کے حوالے سے جو ہے ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، لیکن جو اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں، سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے جو الفاظ چھپائے اس کے اندر جو الفاظ تھے عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے پاس میں ایسے عمل کے ساتھ ملوں جیسے عمر کے الفاظ، یہ الفاظ انہوں نے چھپا لیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ اور علی رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ میں عمر جیسے اعمال کروں اور اللہ سے ملوں تو ان جیسے اعمال ہوں، اور مجھے عمر سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں، اور لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اب یہ الفاظ اگر نقل کر دیے جاتے تو کیا وہ لوگ جو عمر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر نعوذ باللہ معاذ اللہ لعن طعن کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا بولتے ہیں، تو کیا یہ الزام ان کے اوپر سے دور نہیں ہوتا؟
کیا یہ الفاظ اگر انجینئر صاحب یہاں پہ لکھتے تو جو صحابہ دشمن ہیں وہ خوش ہوتے، یا ان کو یہ پتہ چلتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے؟ حالانکہ مشہور تو یہی کرتے ہیں وہ لوگ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب آپس میں محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، رحماء بینہم۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، ایک تو یہ کہ انہوں نے یہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے الفاظ چھپائے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری بات یہ کہ الفاظ بیان کرنے سے کیا ہوتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان لوگوں سے ظاہر ہوتی کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے، صحابہ کرام سے کتنی محبت کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ پھر یہ باتیں جو روافظ کی طرف سے کہی جاتی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل گرا دیا، ان کا دروازہ توڑ دیا، اور ان کے جو ہے نا غضب کیا، یعنی کہ انہوں نے باغ فدق کے حوالے سے ان کو جو ہے نا میراث میں حصہ نہیں دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ سارے الزامات کیا نہیں دھلتے؟ کیا یہ الفاظ اگر نقل کرتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ان کو نہیں پتہ چلتا یہ آپس میں کتنی محبت ہے ان لوگوں کے درمیان؟ اور اس محبت اور ان الفاظ کی وجہ سے وہ سارے الزامات دھل جاتے، لیکن انجینئر صاحب نے یہاں پہ ان الفاظ کو چھپایا۔ کیوں چھپایا؟ تو اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، یا صحابہ کرام کے حوالے سے ان کے دل میں جو بھی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے لٹریچر سے میں نے سنایا ہے۔ اور جس حدیث کا حوالہ دیا انہوں نے بخاری اور مسلم کا، بخاری مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود تھے، انہوں نے نقل کیوں نہیں کیے؟ حالانکہ ان کو نقل کرنے چاہیے تھے، حالانکہ، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ سے محبت یہ نہیں ہے، صحابہ سے محبت وہی ہے جو قرآن و سنت نے بتائی ہے، حقیقی طور پر محبت کی جاتی ہے۔ اور ان کے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح چھپے ہوئے الفاظ یہ نقل کرتے ہیں اور چھپی ہوئی باتیں کرتے ہیں جس سے روافظ نوازی ان کی سامنے آتی ہے۔ تو یہ انہوں نے یہاں پر حق کو چھپایا ہے، اور جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ حق چھپانے دعویٰ کیا، اور جو انہوں نے آیت پیش کی، اس آیت کی زد میں یہ خود آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ دشمن لوگوں سے بچائے اور کتمان حق سے بچائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو حق دکھائے اور حق کے راستے پر چلائے تاکہ ہم حق کو اپنا سکیں۔ اور صحابہ کرام تو پہلی سیڑھی ہے دین کی، ٹھیک ہے نا، تو صحابہ کرام سے اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر انسان بس یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام اس کا باقی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ انہوں نے یہاں پر حق کو چھپایا، اور سیدھی جو ہے نا حدیث کی جو الفاظ تھے وہ انہوں نے نقل نہیں کیے، اور یہ الفاظ بڑے اہم تھے جس سے علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں محبت ثابت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے کو صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔